اور بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہیں جنہوں نے برزخ مووی کے بارے میں آواز اٹھائی. اور یہ صرف واحد یہ وہ لوگ نہیں جو واحد انہوں نے, بہت سے لوگوں نے, میں نام نہیں لے سکتا, کتنے کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ کانٹینٹ کریٹ کیا, ویڈیوز بنائے. اور ہوا یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ زی زندگی اور زی5 انٹرٹینمنٹ جو ہے انہوں نے اب یوٹیوب سے اس کو اتارنے کا فیصلہ کر لیا. تھوڑا سا دیر سے فیصلہ آیا, لیکن چلیں دیر آئی درست آئی والی بات ہے. کم از کم یہ منحوس چیز جو ہے یہ اب کم از کم یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہوگی. الحمدللہ یہ وہاں سے اتر جائے گی, سو دیٹ پیپل کین ناٹ واچ اٹ ایون لیٹر آن. تو الحمدللہ یہ سب سے پہلی بات, چونکہ ہمارے آج شو کا نام ہی پاور ٹو دا پیپل ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. یعنی عوام اگر مل جائے, عوام اگر فیصلہ کرے, تو یقین جانیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میں تو حیران تھا کیونکہ کچھ ان میں سے جو سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے ڈرامے میں ایکٹ کیا, ان کو کتنی ہیٹ مل رہی ہے. دیکھیں آپ اچھے کام کریں گے, لوگ آپ کو واہ واہ کریں گے, لوگ آپ کو سلام کریں گے, لوگ آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے. لیکن اگر آپ غلط کاموں کی طرف جائیں گے, غیر شرعی چیزوں کی طرف جائیں گے, لوگوں سے سوائے اللہ معاف کرے گالیوں کے اور کچھ نہیں ملنے لگا آپ کو. تو اس پوائنٹ تک کہ کچھ سیلیبریٹیز نے تو اپنے کامنٹ سیکشن ہی بند کر دیے ہیں اپنے اکاؤنٹس کے. اور اس کے علاوہ جو اوور آل جو آپ کو ایک ملتا ہے بیک لیش, یعنی کہ وہ جو اس کے ڈائریکٹر اور رائٹر تھے عاصم عباسی, انہوں نے تو پھر اوپنلی مان ہی نہیں نا بات. انہوں نے ان میں کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ کو کوئر تھیم سے مسئلہ ہے تو دین ڈونٹ واچ اٹ. یعنی آپ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہو کہ اس میں کوئر تھیمز ہیں, یعنی کہ LGBT والی تھیمز ہیں. کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے وہ نہ دیکھے. تو پھر عوام نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دیا, اور اب الحمدللہ کا شکر ہے کہ وہ یہاں سے یوٹیوب سے تو کم از کم جا رہا ہے. اچھا, اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں پسند ناپسند ہر بندے کی ہو سکتی ہے, اوپینینز ہو سکتے ہیں, اور میرے خیال ہے پبلک از اوکے ود پیپل ہیونگ دیئر اون اوپینینز. لیکن کم از کم یہ تھوڑا سا آنیسٹ ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جس کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے یوتھ پہ, کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہو یا پروپیگیٹ کر رہے ہو یا کسی فلم ڈرامہ میں کام کر رہے ہو, وہ جن ویلیوز کی عکاسی کر رہا ہے, کیا وہ ویلیوز واقعی آپ کی جو آڈینس ہے, آپ کی جو یوتھ ہے, جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, کیا ان کے ساتھ ہم آہنگی اس کی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ اس اسپیکٹرم سے باہر تو نہیں چلا گیا, وہ جو اسپیکٹرم آپ کی سبجیکٹو اوپینین کا ہے آپ کا؟ تو اس چیز کو میرے خیال ہے ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. خوبصورت بات. لیکن آپ کی بات کا جواب دیا ہے زالے سرحدی نے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آرٹسٹ ڈونٹ ورک آن اینی ایجنڈا. شی از ٹاکنگ اباؤٹ دی برزخ کنٹروورسی. تو انہوں نے یہ کہا ہے. تو دیکھیں بات تو بہت اچھی ہے, آپ نے کہا کہ آرٹسٹ ڈونٹ ورک آن این ایجنڈا, بٹ دا آرٹسٹ ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈکلائن وین دے سی کہ کوئی ایسی فلم یا کوئی ایسا ڈرامہ یا کوئی چیز بننے جا رہی ہے جو کہ ایک ایجنڈا فلم ہے اور جس میں بہت ہی حرام اور فضول اور فحش چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. تو آرٹسٹ دیکھو ایون ہالی ووڈ میں بھی ہوتا ہے, دیر آر سرٹن ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز جو کسی پرٹیکولر فلم میں کہتے ہیں بھائی ہم نے اس میں ایکٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارے بلیف کے خلاف ہے, یا پھر فار ایگزامپل ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسی کے ساتھ انٹیمیٹ سین کرنا ہے یا فوج سین کرنا ہے, تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی آئی ڈونٹ ڈو دیز کائنڈ آف سینس, تو برائے مہربانی اگر ایسا پلان ہو تو مجھے سے باہر رکھیں. تو گوروں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری لمٹس ہم نے کہاں ڈرا کرنی ہے, ان میں سے بھی جو ذرا سویلائزڈ اور کلچرڈ قسم کے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہر چیز میں ہم یس نہیں کر دیتے. تو یہ کہہ دینا کہ جی آرٹسٹ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا, بھائی اگر آرٹسٹ ایک ایجنڈا پہ کھیل رہا ہے تو ایک آدھ دفعہ تو چلے معصومیت ہم مان لیں گے آپ کی, لیکن بار بار نہیں مان سکتے. اور جیسے اس ڈرامے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کئی سیلیبریٹیز اس کے اندر شامل تھے. فواد خان کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی, یہ پہلے بھی وہ کپور اینڈ سنس کے نام سے فلم کر چکے ہیں, اس میں بھی ہومو سیکشول کیریکٹر پلے کر چکے ہیں. اور اس کے بھی ایک پریس کانفرنس تھی اس کے ساتھ کرن جوہر کے ساتھ, جس میں یہ یہی بول رہے تھے کہ بھائی ہم تو عوام کو یعنی ڈی سینسٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز پیپل ول آلویز ہیو اے پرابلم ود انٹیمیسی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. فلمیں بنائی, اب انٹیمیسی سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے, تو یہی معاملہ ہومو سیکشوالٹی کا بھی ہے کہ وین یو پلے اٹ انف ٹائمز لوگ ڈی سینسٹائز ہو جائیں گے. سو دس از ویری ویری ٹربل, دس از اے کلٹ. سو اف یو اینالائز اٹ ڈیپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں اور یہ کیا ایجنڈاز پش کر رہے ہیں, اور ایجنڈاز پش کیے جاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کی دنیا چلتی ہی اس طرح ہے. آج سے آپ کوئی 30-40 سال پہلے کی انٹرٹینمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے معاشرے کی عکاسی ہوتی تھی. وہاں پہ بننے والی زیادہ تر موویز جو ہیں یا زیادہ تر ڈراماز جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنیکشن انڈیپینڈنس کے اوپر ہوتا تھا. اس کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ پیٹریاٹزم پہ ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے ایونٹ سے انسپائر ہو کے آپ وہ چیزیں بناتے ہیں اور لوگوں کو بیسکلی کسی نہ کسی ایجنڈا پہ رکھنے کے لیے چیزیں بناتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی ایجنڈا پہ نہیں رکھ رہے تو آپ کا دماغ خراب ہے. آپ کیوں اتنے پیسے لگا رہے ہیں لوگوں کی سوچ کو کرافٹ کرنے کی؟ صحیح. اچھا, ہم نے لاسٹ ٹائم پہ ایک تبصرہ پروگرام تھا, اس کے اوپر ہم نے تبصرہ کیا تھا, تبصرہ اعلیٰ تبصرہ ہوا تھا. تو آج بھی میں چاہوں گا کہ ہم اسی اسپرٹ کو زندہ رکھتے ہوئے ایک اور پروگرام پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں. وہ بھی انہی کم و بیش انہی خواتین کا ہی ہے جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم کامنٹ کیا تھا. تو میں the reason why I'm bringing it up is because
لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, اور یہی سیلیبریٹیز جو ایک منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھا ڈرامہ ہے, یہ تو کمال ہو گیا اور زبردست چیز ہے, اسی منہ سے پھر کہتے ہیں جب عوام کا پریشر آتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو برا ہے اور فلاں. تو چلیں یہ ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. جی لوگوں کو بہت اعتراض ہے آج کل, ہمارا ایک پلے چل رہا ہے, ہمارا تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ بنانے والے نام لیتی برزخ چکے. ہاں بالکل, میں بھی کہنے والی تھی برزخ, اور لوگوں کو بہت اس میں اعتراض ہوئے. ہم نے اڈاری بھی کیا ہے, ہم نے بہت سارے ایسے ڈرامے پسے آئینامے کیے ہیں جس میں ہم نے انسیسٹ دکھایا ہے, اور ہم نے ابارشنز دکھائے ہیں, ہم نے illicit ریلیشن شپس دکھائے ہیں. اس لیے دکھائے ہیں کیونکہ ہو رہا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اچھا, تو پہلا کامنٹ ہے کہ جی ہم نے انسیسٹ بھی دکھایا ہے, ہم نے illicit ریلیشن شپ بھی دکھائے ہیں, ہم نے اور بھی بہت کچھ دکھایا ہے, اس لیے دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کتنا کیجولی انہوں نے انسیسٹ کا کہہ دیا. نہیں, میں تو اس پہ یہ کہوں گا اگر ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ ہو رہا ہے, شاید پھر ان کے گھر میں ہو رہا ہے جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ویسے ایک تو یہ بات ہے, دوسری چلیں ہمیں چلیں اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو اور یہ کہتے ہیں جی ہو رہا ہے, تو کیا ہر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اسکرین پہ آنی چاہیے؟ سوال یہ ہے. بالکل بھی نہیں. یعنی ہو تو بہت کچھ رہا ہے نا, ویسے تو دکھانے کو تو بہت کچھ دکھایا جا سکتا ہے, لیکن یعنی فار ایگزامپل اچھی چیزیں بھی بہت ہو رہی ہیں, وہ بھی دکھائی جا سکتی ہیں, وہ بھی تو ہو ہی رہا ہے نا. اور پھر بری چیزوں میں بہت بری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بچیوں کے ریپ بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی پہ دکھا دیں ٹی وی پہ. ایسڈ اٹیکس ہو رہے ہیں, ایسڈ اٹیکس بھی دکھانا شروع کر, مطلب جو بلڈ اینڈ گور بھی دکھانا شروع کر دیں, مطلب ہاؤ فار کین یو ٹیک اٹ. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے سنیما کو یوز کرتے ہوئے, اگر کوئی چیز آپ نے دکھانی بھی ہے, دو چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک یہ کیسے دکھا رہے ہیں آپ, یعنی فار ایگزامپل اگر ایک سین ہے جہاں پہ لیٹ سپوز کہ آپ نے یہ دکھانا ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو مارتا ہے, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پراپر وہ سین دکھا دیا جہاں پہ ہسبینڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مار رہا ہے, اور وہ پورا ویژول آپ دکھا رہے ہیں, اور وہ پورا ایک ہارفک سین ہے جو آپ نے دکھایا. ایک سین یہ ہے کہ جہاں پہ آپ دکھاتے نہیں ہو لیکن امپلائڈ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وائف کمرے میں جاتی ہے, ہسبینڈ بھی کمرے میں جا کے دروازہ بند کرتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں اپنی بیلٹ ہے, اور وہ دروازہ بند کر دیتا ہے, اور پھر کیمرہ زوم آؤٹ کر رہا ہے, اور اندر سے آواز آ رہی ہے چیخو پکار کی, کوئی بہت تکلیف میں. تو آپ امیجن کرتے ہو کہ اب یہاں پہ کوئی مار کٹائی چل رہی ہے, تو آپ بات کر بھی دیتے ہو بغیر کیے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کس لائٹ میں دکھا رہے ہو. ایگزیکٹلی, کیا یہ کام کرنے والا ہیرو ہے یا کیا یہ کام کرنے والا ولن ہے؟ اگر تو آپ دکھا رہے ہو کہ جی فلم کا ہیرو جو ہے وہ ہومو سیکشول ہے, تو پھر یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہو رہا ہے نہیں, پھر آپ انکریج کر رہے ہو. بالکل. اگر آپ دکھا رہے ہو illicit ریلیشن شپس ہو رہے ہیں اور سارے لوگ آپس میں کر رہے ہیں, جس طرح جوائے لینڈ میں تھا, جوائے لینڈ میں صرف میں آپ کو بتاؤں صرف ہومو سیکشوالٹی کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں سارے ہی مسئلے تھے. یعنی کوئی ایسا ایب نہیں تھا جو جوائے لینڈ میں موجود تھا, and these were all supposed to be normal people. Nobody was identifying them as villains کہ یہ ولن ہے, یہ ولن ہے. یہ سارے عام لوگ ہیں, معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, عام لوگ ہیں, کوئی غلط نہیں ہے سارے. یعنی یہ اگر آپ کا نیریٹو ہے نا تو یہ غلط بات ہے. ایون آپ اپنے خود پروگرام میں بھی تو تعریف ہی کر رہے تھے نا اس کی. ابھی لاسٹ جو پروگرام تھا آپ نے, حالانکہ اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, وہ جو ٹرک اڈاز ہیں اور وہاں پہ یہ سوری ٹو سے یہ بچہ بازی والا یہ جو بھی ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن اس بنا پہ آپ LGBTQ سینز فلم میں دکھا بھی رہے ہیں, اس کو پریز بھی کر رہے ہیں, اور بلکہ آپ کو تو اپنے تبصرہ میں الفاظ نہیں مل رہے کہ آپ اس کی پریز کیسے کریں. بہت اچھی فلم ہے. اس میں زیادہ ایک چیز دیکھیں جو یہاں پر دیکھنے والی ہو, یہ کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے صحیح چیز, ایک ہوتی ہے غلط چیز. صحیح ہے, تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ چیز ہمیشہ کانسٹنٹ رہی ہے اور کانسٹنٹ رہے گی. جو چیزیں آج سے 1000 سال پہلے غلط تھیں وہ آج سے شاید 1000 سال بعد بھی غلط ہوں. فار ایگزامپل کسی کے بارے میں جھوٹ پھیلانا, صحیح ہے, آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی کے خلاف جھوٹ, میں نے آپ کے خلاف جھوٹ پھیلانا ہو, لیٹ سے کوئی جھوٹا الزام لگانا ہو آپ پہ, تو 1000 سال پہلے وہ اتنا, یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کو پھیلانا اتنا آسان نہیں تھا. آپ کو فزیکلی ہر کسی کے پاس جا کے بول کر بتانا پڑے گا لوگوں کو. لیکن آج کے زمانے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کے خلاف ایک ویڈیو بنا دینی ہے, تو جھوٹ پھیلانا بہت آسان ہو گیا, اس کو اسپریڈ کرنا بہت آسان ہو گیا, پروپیگنڈا کرنا آسان ہو گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنیادی اصول چینج ہو گیا. بنیادی اصول اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا کل بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. اسی طرح یہ جو ساری چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو رہا ہے تو ہمیں دکھانا چاہیے, دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے نا. اور ہمیشہ ہر دور میں اور ہمیشہ ہم یہ کریں گے کہ جو غلط چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کو ہم کنڈیم کریں گے, ان کو ہم دبائیں گے, ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ابھاریں گے, ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. لیکن یہ یہاں پر جو خطرناک چیز یہ کر رہے ہیں کہ یہ برائی کو, ٹھیک ہے ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے, لیکن اس کو گلوریفائی تو نہ کریں نا. اور گلوریفائی بھی آپ کیا کریں, آپ میس
کمیونیکیشن اور میس میڈیا کے ٹولز کے اوپر ان کو لا کر اور ان کو ایک بہت بڑی پاپولیشن کے آگے پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ اگر گلوریفائی نہ کیا ہوتا نا تو یقین کریں یوتھ کا اتنا لوگوں کا اتنا زیادہ وہ بیک لیش نہ آتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ان سے سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے, ہم ہی مانتے ہیں, ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ بتائیں کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اگر ہو بھی رہا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان خاتون کا جواب ہوگا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا. اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو گلوریفائی کیوں کر رہے ہیں, آپ اس کو سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں. ان سے تو بنیادی سوال یہ پوچھا جائے. ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے نا اپنے سولز کا سودا کر دیا ہے. صحیح ہے, نہ جانے کس کے آگے انہوں نے بیچے ہیں. ان کی کوئی مورالٹی نہیں رہی, اور یہ اب اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ معاشرے کی مورالٹی. بلکہ ہومو سیکشول لو جو جوائے لینڈ میں تھا نا, اس پہ ایک اسی طرح کے تبصرہ کے پروگرام میں ایک پوڈ کاسٹر جو تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ اٹس اے ویری ٹینڈر لو اسٹوری. یہ ان کے ورڈز تھے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دس از گلوریفیکیشن. اچھا ایک چیز میں آپ کے سامنے نا دو پلاٹ رکھتا ہوں فلموں کے نا. اچھا ایک تو پلاٹ ہے جو آپ کے سامنے جو آپ نے دیکھ لیا, جس میں بیسکلی گلوریفائی بھی کیا جا رہا ہے اور گلیمرائز بھی کیا جا رہا ہے. یعنی اس ہومو سیکشوالٹی کو, زنا کو, ایلیسٹ ریلیشن شپس. مجھے یہ بتائیں ایلیسٹ ریلیشن شپ کرنے والا آپ کا ہیرو تھا یا ولن تھا؟ آپ اس کو دکھاتے ہو جی ایلیسٹ ریلیشن شپ کر کے لڑکی مل گئی اس کو اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. اگر تو یہ تو پھر ایلیسٹ ریلیشن شپ کو آپ نے گلوریفائی کیا ہے اور گلیمرائز بھی کیا, اور آپ نے کہا تم بھی یہ کر, یعنی آپ نے جو امپریشن دیا ہے عوام کو وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور پلاٹ دیتا ہوں. انہوں نے آگے جا کے ہم دیکھیں گے, انہوں نے ایگزامپل دی وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ٹرکوں اور بسوں کے اڈوں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے. اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا اگر یہ ایسی فلم بناتے کہ ایک بدماش نما غنڈہ صفت اور شکل سے بھی جس کے چہرے پہ بھی لعنت ٹپک رہی ہے, وہ جو ہے نا آتا اور اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا اور قمیض کی آستینیں چڑھاتا ہوا اندر آتا اور ایک بچے کو دیکھتا اور پھر وہ بچے کے ساتھ, یعنی امپلائڈ ہوتا کہ اس نے ذاتی کا معاملہ کیا ہے, اور اسی طرح کی پیچھے بیک گراؤنڈ اسکور آپ نے ڈالا ہوتا جہاں پہ وہ ایک دہشت کا عالم ہے اور کیمرہ اینگلز بھی ایسے دیے ہوتے جس میں اس کی دہشت نظر آتی, اور اینڈ میں دکھاتے کہ وہ ذلیل ہو کے مرا ہے. ٹھیک ہے, ذلیل ہو کے مرا ہے اور لوگ خوش ہو گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے. تو میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی آبجیکٹ کرتا, کیونکہ کہتے ہیں جی بالکل یہ معاشرے میں ہو رہا ہے اور آپ نے جو انجام دکھایا ہے وہ بالکل صحیح دکھایا ہے کہ وہ ایک تو دنیا میں بھی خوار ہوا اور جو اس کا آخرت میں معاملہ ہوگا. اینڈ میں کوئی جو نا مولانا صاحب بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیسے لوگوں کا انجام آخرت میں بھی بدترین ہوتا ہے. تو لوگوں کو پکچر سمجھ میں آ جاتی. لیکن آپ ہنزا کی وادی میں پتوں کی خوبصورتی میں آپ وہاں پہ دریا میں وہ جو نا وہ ندیاں بہ رہی ہیں اور ایک جنت کا سما بنایا ہوا ہے, کبوتر ہے وہاں پہ کبوتر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ اچھا جو پہلا سین تھا, جو اللہ معاف کرے جو پہلا سین آپ نے ڈالا ہے اس میں آپ نے کیا اس کی ڈرامیٹک طریقے سے آپ حرام ریلیشن شپ کو دکھا رہے ہو. یو آر گلیمرائزنگ اٹ لائک اینی تھنگ. تو یہ تو آپ کسی اینگل سے بھی نہیں کہہ رہے کہ جی ہم برائی کو دکھا رہے ہیں, تو اچھائی بنا کے دکھا رہے ہیں. آپ جو دکھا رہے ہیں کہ جی بڑی انسینٹ ٹینڈر لو اسٹوری تھی یہ تو, اور اس کو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی لوگوں کو اس پہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کا ایمان ابھی باقی ہے. لوگ ابھی بے حیا اور بے غیرت نہیں ہو گئے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ غلط بات ہے, اینڈ دے آر کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ. دیٹس دا پرابلم. سو یہاں پہ یہ جو بات کر رہی ہیں بالکل ان کالڈ فار ہے, کوئی معنی نہیں. آگے دیکھتے کیا کہتے ہیں. یہ نہیں جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں, ہم موٹے ہم بتا رہے ہیں. ہاں یہ تو معاشرے کا آپ نے سیکھنا ہے نا, آپ کو نہیں سیکھتے, ختم بات. سو اس زمانے میں جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جو کہیں سینسرڈ تھی ساری, لیکن بات کرنے کا طریقہ لیکن ہوتا ہے. ایک تو طریقہ, دوسرا یہ کہ آپ ٹریگر ہیپی نہیں تھے نا کیونکہ آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا. اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے سوچو سے جو سوشل میڈیا ہے, اور اگر آپ نے اس کو استعمال ہی کرنا ہے نا تو صرف کیڑا نکالنے کے لیے اور بے تکی بات کے لیے استعمال مت کرو. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ نا وہ اصل میں لبے لباب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت آ گئی ہے سو ٹو اسپیک, اور اس سے ویسے نا لوگ بے تکی باتیں کر رہے ہیں اور کرٹیسزم کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو زبان مل گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ تھا کہ ایک ٹی وی چینل تھا جو سنا رہا ہے وہی دکھا رہا ہے, آپ چپ کر کے سنیں گے, ون وے کمیونیکیشن تھی. بس جو آ رہا ہے آپ کو اگر مسئلہ بھی ہو رہا ہے نا ڈرامے سے, آپ اپنے گھر میں جو نا کڑتے رہیں تو کیا ہی کر لیں گے. لیکن ناؤ بیکاز آف دا پاور آف سوشل میڈیا ایوری پرسن ہیز اے وائس, ایوری پرسن ہیز اے وائس. اور آپ کو جس طرح تھیٹر پلیز میں نا انسٹنٹ ریئیکشن مل جاتا ہے, یعنی عوام سامنے بیٹھی ہوتی ہے آپ کے, آپ ڈرامہ کرتے ہو پسند آئے گا تو لوگ واہ کریں گے, ورنہ گالیاں پڑیں گی, وہیں پہ انڈے ٹماٹر پڑیں گے. تو وہ عوام کے پاس نا ادھر بھی ماؤتھ پیس تھا, اور یہ تھیٹر جو لوگ کرتے رہے ان کو آئیڈیا ہے بہت اچھی طرح سے کہ فوراً آپ کو فیڈ بیک ادھر ہی مل جاتی ہے کہ ڈرامہ ہٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب سوشل میڈیا میں بھی نا ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی عوام کی طاقت اور عوام کی آواز ایمپلیفائی ہو گئی ہے. اور ہوتا یہ کہ ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے, اس ویڈیو کو بھی گالیاں پڑتی ہیں, جو اس میں اداکار ہے, گلوکار ہے, فنکار ہے, سب کو گالیاں پڑتی ہیں کہ تم ساروں نے یہ پروجیکٹ کیا کیوں ہے. کیونکہ ہر
بندہ اپنے گھر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, کیونکہ ڈرامہ کی آڈینس یعنی علماء نہیں ہے, ڈرامہ کی آڈینس مشائخ نہیں ہے, ڈرامہ کی آڈینس پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی نہیں ہے, ڈرامہ کی آڈینس ہے کامن مین, گھر کی خواتین, وہ لوگ جو جن کے پاس تھوڑا سا اسپیئر ٹائم ہوتا ہے کہ جی وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کے آرام سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, دے آر دی آڈینس وچ دے آر ٹارگیٹنگ. تو وہ گھر کے لوگ ہیں. اب وہ جو گھر کے گھریلو قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں کہ جی ان کے دماغوں میں بھی یہ بات پڑے, ان کے بچوں کے دماغوں میں بات پڑے, لوگ بیٹھ کے اپنے, کیونکہ آج کل تو ٹی وی بھی فرینکلی کوئی دیکھتا نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ ٹی وی کا زمانہ ہی نہیں رہ گیا. لوگ اب کیا کرتے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو ٹی وی پہ یوٹیوب لگایا ہوتا ہے اور سارا کچھ یہاں پہ کنزیوم ہو رہا ہے, موبائل سے جو ہے نا ہو رہا ہے. جتنے ویوز ان کو یوٹیوب سے مل رہے ہوتے ہیں ڈراموں کو, وہ شاید ان کو اپنے چینل سے بھی نہیں مل رہے ہوتے, بیکاز اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ ویٹ کریں کہ جی آج شام 8:30 بجے ڈرامہ سیریل فلاں دکھایا جائے گا. اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ ویڈیو آن ڈیمانڈ چاہیے ہوتا ہے کہ جی میں رات کے 12 بجے مجھے کانٹینٹ چاہیے, مجھے صبح 1 بجے چاہیے, جو بھی ٹائم ہو. تو اب لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس ایک بٹن ہے جو سینڈ کا بٹن ہے, وہ اپنا کامنٹ وہیں سے فوراً ڈال دیتے ہیں کہ ڈونٹ لائک اٹ, ہیٹ اٹ وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ کو سننا پڑتا ہے. تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی پاور آف سوشل میڈیا سے بیجا کرٹیسزم, بیجا نہیں ہے لوگوں کی, وہ کہتے ہیں نا کسٹمر از آلویز رائٹ. اگر کسٹمر انسیٹسفائڈ ہے تو آپ بجائے اوپر سے آنے کے آپ کسٹمر سے پوچھ لیں بھائی جان کیا مسئلہ ہوا, آئندہ ہم احتیاط کریں گے, سوری ہمیں پتہ نہیں تھا. آلدو یس وی انڈرسٹینڈ کہ آپ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, لیکن کم از کم بندہ سیدھے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند آیا, ہم نہیں بناتے یہ کانٹینٹ. لیکن دس از ناؤ ویئر دی پرابلم. یہ بیسک کویسچنز ہیں زیب بھائی, میں تو مطلب زیادہ بہت کمپلیکیٹڈ کویسچنز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں پہ نا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ جو ہے وہ کیڑے نکال رہے ہیں, تو یہ تو فطرتی سوال ہیں کچھ دانیال بھائی جو کہ آپ لوگوں سے کر سکتے ہیں نا, مسلمانوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو چیز ہے کیا ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بھری پڑھی ہیں, فحاشی اور نیکڈنیس, ایڈلٹری, یہ سب کچھ جو بھی سبجیکٹ میٹرز ہیں ان میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ایک ایسی چیز جو ہمارے دین میں بالکل براڈ ڈے لائٹ کی طرح اسٹیبلشڈ ہے, اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں کیڑے نکالنے کی ضرورت پڑے گی, مطلب یہ تو وہ چیز ہے جو کہ ما حاک فی صدرک جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں کھٹکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی شخص کو نہیں بھی پتہ نا تو فطرتاً یہ چیز اس کو کھٹکے گی کہ یار یہ جو چیز ہے نا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ تو کیڑے نکالنے والا سٹیج تو بعد میں آتا ہے. اور جب بھائی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں, دیکھیں یہ اتنے وہ نہیں ہے, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ ایک ٹائم پر جا کے ان کو اتارنا پڑے گا. ان کی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے نائیو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی عوامی دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے جناب اپنا ڈرامہ, یہ ان کا کنٹینجنسی پلان تھا پہلے سے ہی. یہ جب ڈرامہ انہوں نے جب سوچا ہوگا نا, اس ڈرامے کا کانسیپٹ انہوں نے جب کنسیو کیا ہوگا اور انہوں نے سوچا ہوگا ہم اس میں بنائیں گے, میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم ان کی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی کہ یار یہ چیز ہوگی, اس پہ تو ہمیں عوام نہیں بخشے گی. تو اس پہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا یار تو کیا ہوا, ہم کیا کریں گے, ہم 10 دن میں اپنی 10 قسطیں مکمل کریں گے اور 10ویں دن ہم اس کو اتار دیں گے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں, ابھی جیسا کیسر احمد راجہ بھائی ہیں, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. صحیح ہے, ابھی وہ کورٹ میں گئے بھی نہیں. یعنی اس سے پہلے کہ ہم کوئی پرومپٹلی کوئی ریئیکشن شو کرتے, صحیح ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی واردات ڈالی اور کام سمیٹ لیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریئیکٹ کیا, اور سیدھی سی بات ہے ہمیں الہام تو نہیں ہونا تھا نا کہ ایک برزخ ڈرامہ آ رہا ہے اور اس کے خلاف اس پہ یہ چیزیں ہوں گی. وہ تو جب ڈرامہ سامنے آیا تو ہمیں پتہ لگا یار یہ تو بڑا پرابلمٹک چیز ہے.